بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و سامعات، یہ جو کلاس ہے یہ قرآن کریم کی ترجمے اور تفسیر کا کلاس ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ رب العزت والجلال کی آخری کتاب ہے، جو اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. قرآن حکیم تمام انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے راہ دکھانے والی کتاب، اور یہ ایک نظام حیات ہے، یعنی ہماری زندگی کا نظام کیسے چلے گا، ہماری زندگی کیسے گزرے گی، اس کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں یہ ایک قانون دیا ہے، جس کے مطابق ہر مسلمان مرد اور عورت کو زندگی گزارنا لازم اور ضروری ہے. اسی لیے ہر دور میں جب سے قرآن کریم نازل ہوا ہے، تب سے قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور سمجھنے کی کوششیں کی گئی ہیں. یہ بات بھی صحیح ہے کہ آج ہمارے سامنے جو کچھ بھی تنزلی آ رہی ہے، ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، ہمیں دنیا کے اندر ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف نتیجہ ہے قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑنے کا، قرآن کریم کو سائڈ میں رکھنے کا نتیجہ ہے. اگر ہم نے قرآن کریم کے احکامات پر عمل کیا ہوتا، اگر ہم نے قرآن کریم کی آیتوں کو اپنی زندگی میں بسایا ہوتا، اگر ہم نے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے جو باتیں کہی ہیں ان پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاری ہوتی، تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا. اسی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ قرآن کریم کی تعلیمات ہر سینے میں پہنچ جائے، ہر گھر اور آنگن میں پہنچ جائے، یہ ذریعہ حق کا انعقاد کیا گیا، اور ہم سب اس میں حصہ لے رہے ہیں تاکہ ہم قرآن کریم کو سیکھ سکیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی جانتے ہوں، سیکھنا بھی اور اس کو سمجھنا بھی جانتے ہوں. علماء کرام نے قرآن کریم کے موٹے موٹے 5 حق بیان کیے. پہلا حق یہ ہے کہ ایمان بالقرآن، یعنی قرآن کریم پر ایمان لایا جائے. قرآن کریم پر ایمان کیسے لایا جائے گا؟ قرآن کریم پر ایمان یہ لانا ہے کہ قرآن اللہ رب العزت والجلال کی آخری کتاب ہے. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور جس وقت سے نازل ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک جس طریقے سے اللہ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، اسی طریقے سے آج بھی حرف بحرف محفوظ ہے. اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، کسی بھی طرح کا کوئی اس کے اندر فالٹ پیدا نہیں ہوا ہے. ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، زیر، نقطے کی حفاظت اللہ رب العزت والجلال نے
کی ہے اور قیامت تک کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ تو پہلا یہ حق ہے ایمان بالقرآن۔ دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے تعلیم بالقرآن، یعنی قرآن کریم کو ہم پڑھنا بھی جانتے ہیں، قرآن کریم کے حروف کیسے نکلیں گے، قرآن کریم کے تلفظ کس طریقے سے ادا ہوں گے، قرآن کریم کس طریقے سے پڑھا جائے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، کیسے پڑھا جائے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں۔ آج انگریزی ورڈ کا کوئی تلفظ اور پروننسیشن صحیح طریقے سے نہ کر سکے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اتنے سال ہو گئے انگریزی پڑھتے ہوئے، تم نے انٹر کیا ہے، گریجویشن کیا ہے، پوسٹ گریجویشن کیا ہے، اور تمہارا آج تک اس لفظ کا تلفظ اور پروننسیشن صحیح نہیں ہو سکا ہے، تو تم نے کیا کیا ہے؟ لوگ اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مذاق تو نہیں اڑانا چاہیے، البتہ احساس پیدا کرانا چاہیے کہ ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھ رہے ہوں، ہم رمضان میں تراویح بھی سنتے ہوں اور پڑھتے ہوں، جمعہ بھی پڑھتے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہوں، اور ہمارا قرآن کریم کا تلفظ بالکل صحیح نہیں، درست نہیں، پروننسیشن درست نہیں ہے، تو پھر کس طریقے سے اللہ رب العزت والجلال ہمیں ثواب دے گا؟ اس لیے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا اور جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ ہم بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہم بہت غفلت برتتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے دوسرے حق کو بھی سامنے رکھا جائے اور قرآن کریم کو پڑھنا سیکھا جائے۔ اور تیسرا حق یہ ہے فہم بالقرآن، یعنی قرآن کریم کو سمجھنا، صرف قرآن کریم کے الفاظ ہی ادا نہ کیے جائیں بلکہ قرآن کریم کے الفاظ کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کا ٹرانسلیٹ کیا ہے، اس طریقے سے ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کتاب کے اندر ہمیں کیا حکم دیا ہے اور اللہ ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم سیکھیں، سمجھیں، اور پھر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، تب جا کر کے یہ تیسرا حق ادا ہوگا کہ قرآن کریم ہمیں سمجھنا آتا ہو، قرآن کریم کن کن چیزوں سے منع کرتا ہے، قرآن کریم کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آج ہم سب کچھ سمجھنا چاہتے ہیں لیکن قرآن کریم کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی تفسیر اور اس کی تشریح ہر زبان میں لکھی ہوئی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ ہم جس زبان اور لینگویج کو جانتے ہوں اس کو ہدیہ خرید کر لائیں اور پھر اپنے گھروں میں اس کی تعلیم دیں تاکہ ہمارے گھر کے افراد کو اور بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، تمام کو پتہ چل سکے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت والجلال کیا کہہ رہا ہے اور کیا۔ یہ تھا تیسرا حق۔ اور چوتھا حق یہ ہے عمل بالقرآن، جو کچھ بھی ہم سیکھیں، جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جس چیزوں سے منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے باز آ جائیں، اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا کریں۔ نمازوں کی پابندی کا حکم ہے، سچ بولنے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی طریقے سے حج کا حکم ہے، والدین کی اطاعت کا حکم ہے، گناہوں سے بچنے کا حکم ہے، زنا سے، جھوٹ سے، چوری سے، یہ بڑے بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ چوتھا حق ہے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ تبلیغ بالقرآن، یعنی قرآن کریم جو ہم نے سیکھ رکھا ہے الفاظ کے ذریعے سے، آیتوں کے ذریعے سے، پاروں کے ذریعے سے، سورت کے ذریعے سے، یا ہم نے قرآن کریم کو جو سمجھ رکھا ہے مفہوم کے ذریعے سے، قرآن کریم کے الفاظ اور معنی کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تشریحات اور تفسیر کے ذریعے سے، ان تمام چیزوں کو ہم دوسروں تک پھیلائیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم عمل کر لیں اور ہم ہی سمجھ لیں اور ہم ہی پڑھ لیں اور ہم ہی ایمان لے آئیں، نہیں، بلکہ یہ قرآن کی تبلیغ بھی ہونی چاہیے، دوسروں تک پہنچنا چاہیے۔ ہر عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے تمام دوسری سہیلیوں کے ساتھ، گھر کی عورتوں کے ساتھ اس چیز کو شیئر کرے اور پھیلائے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ کہا ہے۔ ہر مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں میں، احباب میں، جاننے والوں میں، متعلقین میں
جو لوگ جانکار ہیں ان تمام تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ یہ فرماتا ہے میں بھی عمل کرتی ہوں، تم بھی عمل کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ یہ مختصر الفاظ میں نے قرآن کریم کے 5 حقوق بیان کیے۔ اگر ان 5 حقوق کو سامنے رکھ کر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم کے 5 حق ادا ہوں گے، اور ایک طریقے سے ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے قرآن کریم کے احکامات پر عمل کیا ہے، قرآن کریم کے حقوق کو ادا کیا ہے۔ پہلا حق تھا ایمان بالقرآن، قرآن کریم پر ایمان لانا۔ دوسرا حق تھا تعلیم بالقرآن، قرآن کریم کو سیکھنا۔ تیسرا حق تھا فہم بالقرآن، قرآن کریم کو سمجھنا۔ اور چوتھا حق تھا عمل بالقرآن، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ اور 5واں حق ہے تبلیغ بالقرآن، یعنی قرآن کریم کو پھیلانا۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے بہت سارے آداب ہیں۔ نورانی قاعدہ جو ہم لوگوں کا چلے گا اس کے شروع میں ہی پہلے صفحے پر ہی چند حقوق لکھے ہوئے ہیں کہ قرآن کریم کے پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ دل کے اندر جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے، قرآن کریم کی غور و فکر کرنے سے وہ زنگ دور ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ جب ہم یہ سمجھ کر پڑھیں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن آخری کتاب ہے، قرآن اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے، تو پھر یقیناً اللہ کا کلام سمجھ کر، اللہ کی بات سمجھ کر ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر اللہ سے مزید محبت بڑھ جائے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک پڑھا جائے اور دل میں یہ خیال کرے، پڑھنے والا یہ خیال کرے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سناؤ کیسا پڑھتے ہو، اور سننے والا یہ خیال کرے کہ احکم الحاکمین کا، بادشاہوں کے بادشاہ کا، ہمارے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے، نہایت ادب اور احترام کے ساتھ پڑھنا اور سننا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اگر ہمارے سامنے رہیں گی تو انشاءاللہ قرآن کریم کے حقوق کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی برکات بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو باوضو چھوا جائے۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہیں چھوئیں گے مگر پاک لوگ۔ پاک لوگ وہی ہوتے ہیں جو باوضو ہوتے ہیں یا غسل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بے وضو اور ناپاک لوگ اس کو چھو نہیں سکتے، چھونا حرام ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کسی کپڑے وغیرہ سے کسی ضرورت کے وقت قرآن کریم کو چھو کر کے اس کو اٹھا کر کے کسی دوسرے جگہ منتقل کرنا اور رکھنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک آیت ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن، یہی وہ قرآن ہے جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور کل قیامت کے دن اگر ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، قرآن کریم پر ایمان نہیں لائے، قرآن کریم کو نہیں سیکھا، قرآن کریم پر عمل نہیں کیا، قرآن کریم کو نہیں سمجھا، قرآن کریم کو دوسروں تک نہیں پہنچایا اور پھیلایا، تو کل یہ قرآن بھی اللہ کے سامنے کہے گا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ رسول فرمائیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کریم کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ پھر کیا حال ہوگا؟ پھر اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اللہ ہی بہتر جانتے۔ ایک میں نے حدیث قدسی پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ رب العزت والجلال اسی کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے بہت ساری امتوں کو اور لوگوں کو بلند فرماتے ہیں، انہیں درجات ملتے ہیں، انہیں ترقی ملتی ہے، ان کو اعلیٰ درجوں پر فائز کیا جاتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے، اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو پست کر دیتا ہے، ان کی تعلیم چھوڑنے کی وجہ سے، احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کو ذلت و رسوائی کے غار میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ تو آج ضرورت یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم اپنائیں تو انشاءاللہ
قرآن کریم کی برکات سے ہم ترقیات کو چھوتے چلے جائیں گے اور ترقی کے منزلیں اور سیڑھیوں پر چڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اگر ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تو پھر یہی قرآن کریم کے ساتھ دوری کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، پس پش ڈالنے کی وجہ سے، سائڈ پہ رکھنے کی وجہ سے اللہ ہمیں ذلیل و خوار کر بھی رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، اور اسی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کلاس ہم سب نے جوائن کی ہے۔ روزانہ ٹائم کی پابندی کے ساتھ بہت ہی شوق اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے تو بہت ہی زیادہ نفع ہوگا اور فائدہ۔ قرآن کریم کی میں نے بتایا آداب میں سے یہ ہے کہ قرآن کریم کو بے وضو نہیں چھوا جائے گا، قرآن کریم کو ناپاکی کی حالت میں نہیں چھوا جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے آداب میں سے یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جسے تعوذ کہا جاتا ہے، یہ بھی پڑھنا سنت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا سنت ہے۔ تعوذ کے معنی آتے ہیں پناہ مانگنا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کی شیطان مردود سے پناہ چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ شیطان کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ شیطان کیا ہے۔ شیطان اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہوئی ہے، اس کا اصل نام عزازیل ہے۔ شیطان یہ شطن سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی دور ہونے کے ہیں۔ ابلیس کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت والجلال کی رحمت اور مغفرت سے دور جا پڑا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ شیطان جو ہے یہ ایک فعل آتا ہے شاتا یا شیتو سے نکلا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی شخص ہلاک ہو جائے، جل جائے۔ اللہ تعالیٰ کے قہر، اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ تعالیٰ کے غصے کی وجہ سے گویا وہ شیطان ہلاک اور برباد ہو چکا ہے، اس لیے شیطان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے یہ تعوذ اور استعاذہ اسے کہا جاتا ہے۔ تعوذ بھی کہہ سکتے ہیں اور استعاذہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ جی، اس کے معنی آتے ہیں پناہ مانگنا، حفاظت میں آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم شیطان و مردود سے پناہ چاہتے ہیں تاکہ ہمیں دین اور دنیا میں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسی طریقے سے کسی ایسے کام سے وہ شیطان ہمیں روک نہ دے کہ شریعت میں جس کے کرنے کا حکم دیا گیا قرآن کریم ہی ہے، کہ ہم جب پڑھنا شروع کریں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ ضرور لیں، شیطان سے اللہ کی پناہ حاصل کر لیں، تاکہ اتنا اہم اور محتمی شان کام کہیں شیطان کی نظر نہ ہو جائے اور شیطان کی وجہ سے ہم اس کو سیکھ نہ سکیں۔ قرآن کریم کی تلاوت اور پڑھنے کے لیے تعوذ، تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، جز نہیں ہے، قرآن کریم کا پارٹ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اس کا پڑھنا پسندیدہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی شیطان مردود سے پناہ مانگ لو۔ اور اس آیت کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان و مردود سے پناہ ہی مانگی جاتی ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ شیطان کسی بھی طرح کا کوئی نقصان اور رکاوٹ نہیں ڈال سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ کیوں؟
کہ قرآن کریم کی تلاوت ایک اہم عبادت ہے جس سے روکنے کے لیے شیطان بھرپور کوشش کرتا ہے، اور تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے باتوں کو پڑھتا ہے، بیان کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جو تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور شیطان کب اس بات کو پسند کرے گا کہ کوئی اللہ سے تعلق مضبوط کرے اور اللہ اس کو پسند کرے؟ ایسا تو شیطان پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان اور مردود سے پناہ مانگی جائے۔ پناہ کون مانگے گا؟ پناہ وہی مانگتا ہے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میں محتاج ہوں۔ تو گویا ہر بندہ اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے شیطان کی شر سے، شیطان کی خباثت سے بچا لیجیے اور محفوظ کر۔ اچھا، جب کبھی قرآن کریم ہم پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے اچانک کوئی کام آ جاتا ہے یا کوئی بات آ جاتی ہے یا قرآن کریم کے بارے میں ہم غور و فکر کرنے لگتے ہیں، تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ کر رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے ہم کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گئے اور وہ کام قرآن کریم کی ہی تعلیم سے متعلق تھا، جیسے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے کوئی آیت سجدہ آ گیا تو ہم سجدے تلاوت کرنے لگے، یا کوئی ایسی چیز آ گئی، جنت یا جہنم کا تذکرہ آ گیا جس میں ہم غور و فکر کرنے لگے، جنت کو دیکھ کر اللہ سے بشارت، جنت کی خوشخبری کی مانگنے لگے، جنت کو سوال کرنے لگے، اور جہنم کا تذکرہ آ گیا تو ہم جہنم کے بارے میں اللہ سے پناہ مانگنے لگے۔ ان تمام کاموں کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت روک دی تھی، اب دوبارہ تلاوت شروع کرنا چاہتے ہیں تو اعوذ باللہ نہیں پڑھا جائے۔ البتہ اگر کوئی ایسا کام ہم نے کر دیا ہے جو دین کا کام نہیں بلکہ دنیا کا کام ہے، قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت، قرآن کے مفہوم اور سمجھنے کے اعتبار سے بالکل الگ کام ہے، اور ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے بند کر دی، تو پھر قرآن کریم کی تلاوت دوبارہ شروع کرنے کے لیے ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، احادیث بھی پڑھتے ہیں، بہت ساری اور بھی کتابیں، فضائل اعمال ہے یا اور بھی کتابیں پڑھتے ہیں، گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، تو ان کتابوں کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ اور استعاذہ کو صرف قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے ہی پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی کتاب ہے، حدیث کی کوئی کتاب ہے، تو اس کو پڑھنے سے پہلے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں۔ دوسری چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے۔ تمام فقہا کا اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی آیت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھنا بسم اللہ کو یہ سنت ہے، جو سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے جب دوسری سورت ملائیں
تو بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے، پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر اہم کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر ہے، سواری پر سوار ہونے کے وقت، گھر میں یا مسجد میں داخل ہونے کے وقت، چراغ یا لائٹ جلانے کے وقت، بجھانے کے وقت، اسی طریقے سے شوہر اور بیوی کی ملاقات سے پہلے، برتن کو ڈھانپنے کے وقت، کتابوں کی آغاز سے پہلے، کتاب شروع کرنے سے پہلے، میت کی آنکھ بند کرنے سے پہلے، میت کو قبر میں اتارتے وقت، جسم میں تکلیف کی جگہ، جسم میں اگر کہیں تکلیف ہے، درد ہے، تو وہاں پر ہاتھ رکھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے، یہ ایک طرح سے ثواب کی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اہم اور محتم شان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا کام ہو جو اہم ہو، جس کو ہم اپنے دل میں اس کی اہمیت سمجھتے ہوں، تو اس کو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو وہ یا برکت سے محروم رہے گا، ہو سکتا ہے وہ کام پورا ہی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے پورا ہو لیکن اس کے اندر مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، یا جو کام کیا گیا ہے اس کے فوائد حاصل ہونے چاہیے تھے وہ حاصل نہ ہو سکے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ نہ پڑھنے سے شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھاتے رہے یہاں تک کہ بالکل آخری لقمہ کھانے کے لیے اٹھایا اور کھانا چاہا۔ اس سے پہلے انہوں نے اللہ کا نام یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، لیکن اس آخری لقمے کے وقت بسم اللہ یاد آ گئی تو انہوں نے ہاتھ روکا اور بسم اللہ پڑھی اور کھانا کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دیکھی تو مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تبسم کیوں فرمایا، یعنی آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا ہمیں تو کوئی بات محسوس نہیں ہوئی اور آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس آدمی نے بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کیا تھا تو شیطان بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا اور آخری لقمے تک وہ بھی کھاتا رہا، اور جیسے ہی اس نے بسم اللہ پڑھی ہے تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا اس کی قے کر دی، الٹی ہو گئی، تبھی مجھے ہنسی آ گئی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں ما زال الشیطان یأکل معه فلما ذکر اسم اللہ عز وجل استقاء ما فی بطن، یعنی مسلسل شیطان اس کے ساتھ کھاتا رہا، جب اس نے اللہ رب العزت والجلال کا نام لیا تو اس نے اپنے پیٹ میں جو کچھ بھی تھا اس کی قے کر دی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیں گے تو شیطان ہمارے کاموں میں شریک نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں نے بتایا تھا کہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ جو ہے یہ قرآن کریم کی آیت ہے، تو کیا بسم اللہ کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ کو ناپاکی کی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے، لہذا اگر ہم ناپاکی کی حالت میں ہیں یا بے وضو ہیں تو بسم اللہ کو بغیر غسل کیے ہوئے، پاکی حاصل کیے ہوئے قرآن کی آیت سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے،
کیونکہ قرآن کی آیت کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے، نہ پڑھ سکتے ہیں، پاک لوگ ہی پڑھیں گے۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے کہ جو لوگ دعا سمجھ کر پڑھیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی عورت ناپاک ہے یا کوئی مرد ہے وہ ناپاک ہے، اور اگر وہ دعا پڑھنا چاہتا ہے اور بسم اللہ کو دعا کے طریقے پر ہی پڑھنا چاہتا ہے، دعا سمجھ کر پڑھنا چاہتا ہے، تو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں جتنی آیتیں ہیں ربنا والی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ربی سے جتنی دعائیں ہیں ان دعا کو دعا سمجھ کر پڑھا جا سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں بھی، لیکن قرآن کریم کی آیت سمجھ کر بغیر پاکی حاصل کیے ہوئے نہیں پڑھا جا سکتا، یہ بالکل حرام ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی دعا پڑھنی ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کب کب بسم اللہ پڑھنا فرض ہے اور کب سنت ہے، کب مستحب ہے، کب مکروہ ہے اور کب حرام ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس وقت جانور یا ہم لوگ اپنے گھروں میں چکن وغیرہ ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو پھر وہ جو جانور ذبح کیا گیا ہے وہ مردار ہے، حرام ہے۔ اس لیے ہمیں جان بوجھ کر کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ بسم اللہ کو یاد کر کے پڑھ کر کے ہی ذبح کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے وضو کرنے سے پہلے اور ہر کام، اہم کام کرنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، بیوی سے ملاقات کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت۔ اسی طریقے سے جوتا پہنتے وقت، موزہ پہنتے وقت، دروازہ بند کرتے وقت، یہ تمام کام پڑھیں گے، کریں گے تو اس وقت بسم اللہ پڑھ لینا مستحب ہے، ثواب کی چیز۔ اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اور کوئی ایسے کام ہوتے ہیں جو شریعت میں ایسا لگتا ہے کہ بالکل منع بھی نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے، ایسے کاموں کو مشتبہ کام کہا جاتا ہے، شبہ ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جیسے بیڑی پینا، سگریٹ پینا، گٹکھا کھانا۔ ہر عام خاص اس میں مبتلا ہے، بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے۔ ایسے کاموں کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ کام نہ تو صریح حلال ہی ہے اور نہ حرام ہی ہے، مشتبہ کام ہے۔ البتہ یہ ہے ڈاکٹری اور طبی اعتبار سے یہ ہمارے صحت کے لیے، جسم کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے، اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور ایسے کام کرنے سے پہلے، حقہ پینے سے پہلے، بیڑی سلگانے سے پہلے، سگریٹ پینے سے پہلے، گٹکھا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں وہ ہیں، کام وہ ہیں جن کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر شراب پینا یا خنزیر وغیرہ کا گوشت کھانا، ان حرام کاموں کے کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کر کے یہ کام کرتا ہے تو وہ حرام ہے، بسم اللہ ایسی جگہ پر بالکل پڑھی نہیں جائے گی۔ تو یہ میں نے باتیں بتائیں کہ کہاں بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، کہاں سنت ہے، اور کہاں مستحب ہے، اور کہاں مکروہ ہے، اور کہاں حرام۔ ایک بات اور آتی ہے کہ بسم اللہ کے کچھ لوگ نمبر نکالتے ہیں تو نمبر 786 نکلتے ہیں، اور محمد کے نمبر نکالتے ہیں تو وہ 92 نکلتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو اپنے سب سے پہلے 786 لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ تو کیا یہ لکھنا صحیح ہے یا غلط؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نمبر ہے، قرآن کریم کی آیت ہے بسم اللہ، دعا ہے بسم اللہ۔ جو بسم اللہ لکھ کر کے کام کیا جائے گا یا پڑھ کر کے کام کیا جائے گا اس کی برکتیں الگ ہیں، اس کا ثواب ہی الگ ہے۔ لہذا 786 لکھ کر کے
بسم اللہ کی جو فضیلت ہے، جو برکت ہے، جو رحمت ہے، وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور پوری بسم اللہ اگر نہ لکھ سکے تو صرف بسم اللہ لکھ دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کچھ کلمات ایسے ہوں کہ اگر ہم ان کو لکھیں گے اور ان کے نمبرات جوڑیں گے تو 786 بن جائے۔ بہت سارے حضرات نے 786 دوسرے کلمات کے بھی نمبر بتلائے، جیسے مسلموں کا ایک لفظ ہے ہری کرشنا، اس کا نمبر بھی اگر نکالا جائے تو 786 نکلتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں بسم اللہ کے نمبر ہیں اور یہ نکل رہا کسی اور کا، تو اس لیے 786 نہیں لکھنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی کو نہ معلوم ہو تو میں بتا سکتا ہوں کہ ہا کے 5 نمبر ہوتے ہیں، را کے 200 ہوتے ہیں، یا کے 10 ہوتے ہیں، کاف کے 20 ہوتے ہیں، اور پھر را کے 200 ہوتے ہیں، اور شین کے 300 ہوتے ہیں، اور نون کے 50 نمبر ہوتے ہیں، اور الف کا 1 ہوتا ہے۔ ان تمام کو اگر آپ جوڑیں گے تو 786 بنتا ہے۔ تو یہ بسم اللہ کا بھی نمبر ہے اور کسی اور چیز کا بھی نمبر ہے۔ اس لیے ہماری التجا ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ 786 کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس سے بسم اللہ کے برکتیں اور فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ البتہ بسم اللہ لکھ دیا جائے یا بسم ہی تعالی لکھ دیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکات حاصل ہو سکتی۔ اس لیے میں انہی 2 تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں گے، اور جب بھی کوئی جانور ذبح کریں گے تو بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، وہ ضرور پڑھیں گے۔ نہیں پڑھیں گے تو وہ جانور مردار ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا، جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو بھی کام اچھا ہو اس کو کریں، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اس کام میں برکت بھی حاصل ہوگی، اس کام میں اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی، اللہ کی طرف سے غیبی مدد بھی آئے گی۔ مثال کے طور پر مرد حضرات دکان کھولنے جاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دکان کھولیں۔ اسی طریقے سے اور بھی کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر، اور جو گھر کی مستورات اور عورتیں ہیں وہ گھر کا کام کرنے سے پہلے، آٹا گوندنے سے پہلے، روٹی پکانے سے پہلے، سبزی کاٹنے سے پہلے، کوئی بھی کام گھر کا کریں بسم اللہ پڑھ کر کریں تو انشاءاللہ اس کے اندر بہت ساری فضیلتیں اور بسم اللہ کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العزت و جلال سے دعا ہے کہ رب کریم ان دونوں باتوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ جی، کسی کو کوئی سوال؟ مولانا چلیے یہ اگر سوال نہ عالمیت ہو، جی جی یہ بولیے عالمیت بولیے۔ کی کلاس ہے کیا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ عالمیت کلاس نہیں ہے، یہ کلاس ہے تفسیر کی، جو تو 1 ہم سال کا روز کورس جوائن کر ہے وہ۔ سکتے؟ نہیں، اس کی تو اجازت نہیں ہے، ویسے روز 3-4 دن آپ کر سکتے ہیں، پھر اس کے لیے عالمیت کے لیے پھر آپ کا ٹائم کیسے ادھر دیں گے آپ؟ وہ ٹائم ٹیبل پھر سے ڈالتے کیا عالم کورس کا؟ نہیں نہیں نہیں، عالمیت کا ٹائم 9:15 سے ہے نا، ہاں سوال۔ اور تفسیر کا ٹائم بھی 9:15 سے ہے، تو آپ کیسے دونوں جوائن کریں گے؟ یہ ایک کے بعد جو ہمارے پاس لنک آ رہا نا ویسا روز نہیں آتا کیا؟ نہیں، روزانہ مشکل ہے، ویسے ہے، ہو سکتا ہے سب روزانہ کا گروپ بنا آئے گا، لیکن روزانہ آئے گا، روزانہ لیکن سب کورسوں کے الگ الگ گروپ بنے ہوئے ہیں، انہی گروپ میں وہ لنک جائے گا۔ تفسیر کے گروپ میں جو لوگ ایڈ ہیں تفسیر کا کلاس جوائن کرنے والے، بس انہی کے پاس وہ لنک جائے گا، عالمیت والوں کے پاس نہیں جائے گا۔
عالمیت کا لنک الگ ہوگا، ناظرہ کا لنک الگ ہوگا. جو جس گروپ میں ہے بس اسی میں ہی جائے گا. جی یہ آج جی بالکل صحیح. ہے نا، اس لیے صرف 3-4 دن کے لیے آ رکھے یہ سب. جی جی یہ 3-4 دنوں کے لیے ہے، یہ فری ہے، کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. کیونکہ جی یہ ٹھیک. ایک طریقے سے اگر کسی کو چیک کرنا ہے ہماری کلاس، وہ چیک کر سکتا ہے. جی انیس صاحب، کیا آپ کو کورس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی مولانا. اور کوئی بات ہے تو بتائیے، ورنہ پھر دوسرے لوگ سوال کریں. یہ ناظرہ کلاس میں بھی ہم جوائن کر سکتے کیا؟ تو آپ عالمیت میں ہیں تو عالمیت میں ناظرہ کلاس آپ اس میں جوائن کریں گے، وہ ضروری ہے. میں نے ابھی اعلان کیا تھا جو اردو لینگویج اور اردو زبان کا جو کلاس تھی، وہ اس میں نے کہا تھا کہ عالمیت کے لیے صبح 5:45 سے ٹائم ہے، 50 منٹ کی ایک کلاس. پھر اس کے جی بعد مغرب بعد 8 بجے سے ہے 45-50 منٹ. پھر اس کے بعد جو ہے 9:15 سے ہے 50 منٹ کی کلاس ہے عالمیت کے لیے. تو اس میں آپ کو ناظرہ بھی جوائن کرنا ہے، یہ اسی میں ہے، اسی فیس میں 500 روپے میں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کے لیے پوچھے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جو بات نہ سمجھ میں آئے آپ گروپ میں پوچھ لیں یا پرسنل میں معلوم کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے.